چاہتے ہیں بھارت کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی کا فیصلہ واپس لے۔ پاکستان بھارت سے غیر مشروط مگر جامع مذاکرات چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو کا برطانوی تھنک ٹینک IISS سے خطاب، کہا بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی دھمکی قابل مذمت ہے، پانی بند کیا تو اسے اعلان جنگ تصور کریں گے۔ بھارتی جارحیت سے خطے میں ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اگر بھارت دہشت گردوں کے پاکستان سے آنے کے ثبوت دیتا تو ایکشن لیتے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار عید پر اقتصادی سروے جاری، رواں مالی سال معیشت کی شرح نمو 2.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا، بتایا قومی مجموعی پیداوار میں اضافہ معاشی ترقی کی علامت ہے۔ مہنگائی میں اضافے کی شرح ریکارڈ کم ہوئی، شرح سود 22 سے گر کر 11% پر آ گئی۔ معیشت میں بتدریج بہتری آنے لگی، درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اور شہباز شریف حکومت بجٹ تجاویز کی کل منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس منگل کی سہ پہر 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ بجٹ کا حجم 17,800 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ خسارہ 6,000 ارب سے زیادہ کا ہوگا۔ بھارتی ریاست منی پور میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال، 5 اضلاع میں کرفیو نافذ، 5 دن کے لیے انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروس معطل، مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں میں جھڑپیں، ایک بس نظر آتش۔ مٹیے اور کوکی برادریوں کے درمیان 2 سال سے نسلی تصادم جاری، انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے بھارت کی جانبدار حکومت حالات مزید خراب کر رہی ہے۔ اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہزاروں حساس دستاویزات ایران کے ہاتھ لگ گئیں۔ ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے مکمل جوہری دستاویزات حاصل کر کے ایران منتقل کر دیں۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات اور اسرائیلی اسٹریٹجک پاور کی انٹیلیجنس دستاویزات بھی اس میں شامل ہیں۔ اسرائیلی دستاویزات حاصل کرنے کے لیے جامع اور پیچیدہ آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی حساس دستاویزات بہت جلد منظر عام پر لائیں گے۔ اقتصادی سروے پر ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ چیئرمین ایپٹما کامران راشد کا کہنا ہے صنعتیں 60% ٹیکس دیتی ہیں، جو سب سے زیادہ ہے۔ حکومت انڈسٹریز کو مراعات دے تاکہ ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ بجلی کے نرخ 9 سینٹ پر لائیں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو بھی کم کرنا ہوگا۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کہتے ہیں زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی۔ زرعی مل گندم، کپاس اور دیگر چیزیں امپورٹ کرے تو یہ کیا ظلم نہیں؟ کاشتکار کو اس کا حق چاہیے، لیکن 25% منافع چھین لیا گیا۔ قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ معاشی شرح نمو 2.68% رہی، ہدف 3.6% تھا۔ سروے کے ہم خد و خالد سامنے آ گئے۔ معیشت کے حجم میں 39 ارب 30 کروڑ ڈالر اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال معیشت کا حجم 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا، جو بڑھ کر 410 ارب 96 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ فی کس آمدن 1,824 ڈالر سالانہ رہی۔ جولائی تا مارچ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 6,439 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ زرعی ترقی کی شرح 0.56% اور صنعتی ترقی کی شرح 4.7% رہی۔ گندم کی پیداوار 31.8 ملین ٹن سے 28.9 ملین ٹن۔ وفاقی حکومت کی آئندہ بجٹ میں بڑی کمپنیوں کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کی تیاریاں۔ بڑی کمپنیوں کو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی یا ریگولیٹری ڈیوٹیز میں بھی بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ پراپرٹی کے لین دین پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 15 سے بڑھا کر 40% تک رکھنے کی تجویز۔ 850 cc کی گاڑی پر سیلز ٹیکس میں 5.5% اضافہ ہو سکتا ہے۔ 3500 سے زائد درآمدی اشیاء اور خام مال پر ٹیکس اور ڈیوٹیز کم کی جا سکتی ہیں۔ بجٹ میں غریب عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ قبل از وقت کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ 1 سال میں بہتری آئی، 1 رات میں سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، وقت لگے گا۔
ملکی معیشت میں جو استحکام آیا اسے آگے لے کر جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں بجٹ میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے گا۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستانی میڈیا کا کردار قابل ستائش ہے۔ وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق نے شیڈیول کی منظوری دے دی۔ 13 جون کو بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ کراچی لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ آئل اور کاسمیٹکس کی فیکٹریوں میں لگی تھی۔ 3 فیکٹریاں مکمل تباہ ہو گئیں۔ کولنگ کے عمل میں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ ریسکیو آپریشن میں 3 فائر فائٹر زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ ملک میں کل سے شدید گرمی کا الرٹ جاری۔ کل سے 12 جون تک اسلام آباد، بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی۔ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں پارہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی میں آج پارہ 36 ڈگری تک رہے گا۔ جی بی میں مطلع ابر آلود، چترال، دیر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ درمیان تیسرے روز بھی شدید جھڑپیں، درجنوں مظاہرین گرفتار، پولیس کی متعدد گاڑیاں نظر آتش۔ صورتحال کو قابو کرنے کے لیے نیشنل گارڈز تعینات۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں نیشنل گارڈز کو امن و امان یقینی بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ امریکہ میں پرتشدد مظاہروں کی کوئی جگہ نہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر برس پڑے، نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ کہا ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے۔ صدر آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فلسطینیوں کی امداد کے لیے آنے والے قافلے کو بھی نہ بخشا۔ امدادی سامان سے بھرے فریڈم فلوٹیلا جہاز پر ڈرون سے اسپرے کر دیا۔ فلوٹیلا کا کمیونیکیشن نظام جام۔ امدادی قافلے میں موجود بعض افراد کو اسرائیلی فوج اغوا کر کے ساتھ لے گئی۔ جہاز میں یورپین پارلیمنٹ کے ارکان سمیت معروف سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی سوار تھیں۔ گریٹا تھنبرگ نے ویڈیو میں اسرائیلی فورسز کے جہاز پر حملے کے بارے میں بتایا اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ گورنر حسن کامران ٹیسوری کی صدر امور حرمین شریفین و چیف امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس سے ملاقات۔ شیخ عبدالرحمن السدیس نے قرآن مجید کا مقدس نسخہ بطور ہدیہ پیش کیا۔ امت مسلمہ کے اتحاد، پاکستان کی ترقی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ حج کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ مکہ کے نائب گورنر اور حج و عمرہ کمیٹی کے نائب سربراہ شہزادہ سعود بن مشعل نے کہا حج سیزن 2025 کامیاب رہا، تمام انتظامات خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں اللہ کے مہمانوں کی خدمات کا موقع ملا۔ رواں سال 16,73,000 افراد نے حج کی سعادت حاصل کی ہے۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کل سے شروع ہوگی۔ قومی ایئر لائن کی حج پروازیں لاہور اور اسلام آباد پہنچیں گی۔ کراچی میں پہلی پرواز بدھ کو لینڈ کرے گی۔ 148 حجاج نجی ایئر لائن کے ذریعے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں پاکستانی نژاد نوجوان کا قتل، پولیس نے مقتول کی تصویر اور شناخت ظاہر کر دی۔ 19 سال کے جنید خان کی موت لڑائی کے دوران تیز دھار آلہ لگنے سے ہوئی۔ پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔